اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محسن اور یہ ہے مائی ہیلتھ کلینک۔ آج کا ٹاپک ہے اوبیسٹی یعنی موٹاپا۔ موٹاپا جسم میں غیر ضروری فیٹ کا ہونا اور وزن زیادہ ہونے کو کہتے ہیں۔ موٹاپے کی وجوہات: ہائی کیلوری والی ڈائٹ کا استعمال، جسم کا کیلوریز کو استعمال نہ کرنا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیلوریز کیا چیز ہے؟ جیسے ہم پانی کو لیٹر میں اور گندم کو کلو میں تولتے ہیں، ایسے ہی ہم تولتے ہیں کہ کون سی غذا میں کتنی طاقت ہے۔ کیلوریز سے ہی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ شوگر کون سی اشیاء میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس بات کا فیصلہ کرنا کہ وزن صحت کی علامت ہے یا موٹاپے کی، موٹاپا ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنا ہے، اس کے لیے BMI باڈی میس انڈیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ باڈی میس انڈیکس یعنی BMI کو کیلکولیٹ کرنا زیادہ مشکل نہیں، گوگل میں کیلکولیٹر بھی اویلیبلز ہیں، لیکن اگر خود سے کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے قد کو میٹر میں میئر کریں یا کنورٹ کریں، وزن چیک کریں، اپنا وزن اور قد کو اس فارمولا میں رکھ کر BMI کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر BMI 18.5 سے 24.9 ہو تو اس کو نارمل کہا جاتا ہے۔ اگر 25 سے لے کر 29.9 ہو تو ہم اس کو اوور ویٹ کہتے ہیں، اور 30 سے لے کے 39.9 اوبیسٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اوور ویٹ میں شوگر، بلڈ پریشر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور اوبیسٹی میں اکثر آپریشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ موٹاپے کی وجوہات کو ہم ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، یعنی ڈائٹ، فزیکل، انوائرمنٹ، پیتھولوجیکل اینڈ میڈیسن۔ ڈائٹ کے اندر زیادہ کیلوریز والی اشیاء کا استعمال، پروسیسڈ فوڈ کا استعمال، فقط ذائقے کے لیے اشیاء کا استعمال کرنا۔ فزیکل میں زیادہ وقت ٹی وی کے سامنے گزارنا، ورزش نہ کرنا، سٹریسفل لائف، نیند کا پورا نہ ہونا۔ انوائرمنٹ کے اندر ماحولیاتی آلودگی اور رہن سہن کے طور طریقے۔ پیتھولوجیکل کازز میں کشنگ سنڈروم اور ہائپوتھائرائڈزم، یہ وہ امراض ہیں جن کا تعلق زیادہ کھانے سے نہیں بلکہ ان کے ہارمونل چینجز کی وجہ سے مریض کا وزن تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میڈیسن کے اندر اینٹی ڈپریسنٹس، ویلپروئک ایسڈ اور بیٹا بلاکرز موٹاپے کے مریض کو درپیش مسائل: سانس کا پھولنا، پسینے کا بہت زیادہ آنا، رات کو سوئے ہوئے خراٹے لینا، گھٹنے کا سرخ ہونا اور درد کرنا، کمر میں درد رہنا، گردن میں درد، پٹھوں میں کھچاؤ، جسم پر دانے یعنی ایکنی کا ہونا، معدے کا درد، کھٹے ڈکار، سینے میں جلن کا ہونا، آنکھوں کے گرد، گھٹنے، کونی اور کولے پر پیلے کلر کی چربی کا جمع ہو جانا۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ پیتھولوجیکل میں ایک ڈیزیز ہائپوتھائرائڈزم، جس کے اندر تھکن کا محسوس ہونا، ٹھنڈک کا احساس زیادہ ہونا، قبض کا ہونا، وزن کا زیادہ ہونا، جلد کا خشک رہنا، چہرے پر سوزش کا ہونا اور آواز میں تبدیلی آ جانا، پٹھوں کی کمزوری، یہ ہائپوتھائرائڈزم کی علامات ہیں۔ کشنگ سنڈروم، چربی کا چہرے پر زیادہ ہونا جس کی وجہ سے چہرہ گول چاند کی طرح ہو جاتا ہے، سرمئی رنگ کی لائنز چھاتی پر، بازو پر، پیٹ پر اور ٹانگوں پر ظاہر ہونا، جلد کا پتلا ہونا، جسم پر نشانات کا جلدی سے بننا، چہرے پر دانوں کا ہونا، پیاس کا بار بار لگنا، پیشاب کا بار بار آنا، ہڈیوں کا کمزور ہونا، سر میں درد کا رہنا، غصے کا بہت زیادہ آنا، چڑچڑاپن، دل پریشان، خفا خفا رہنا۔ یہ تھے وہ مسائل جن کا سامنا موٹاپے کے مریض کو کرنا پڑتا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ ان سب مسائل کا سلوشن کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے مسائل کو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا، ویسے ہی ہم سلوشن کو ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، جس میں لائف سٹائل، سائیکولوجیکل، ڈائٹ چینجز۔ لائف سٹائل کے اندر جہاں تک ممکن ہو اپنا کام خود کریں،
قریب کے بازار جانا ہو تو پیدل چل کر جائیے، گاڑی میں جانا ہو تو گاڑی اپنی منزل سے ذرا دور پارک کریں تاکہ آپ کو چل کے جانے کا موقع ملے۔ سائیکلوجیکل میں خود کو پرسکون اور مطمئن کریں۔ نماز سب سے بڑی ورزش اور سکون کا ذریعہ ہے۔ سب سے ضروری پوائنٹ، ڈائٹ، خوراک کے اندر کم کیلوریز والی اشیاء کا استعمال کریں۔ کھانے کے وقت کھانا کھائیے، پیٹ بھر کر نہ کھائیے۔ آفس میں یا شام کو بھوک لگے تو سلاد اور فروٹ کا استعمال کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کھانا کیسے کھائیں؟ ویسے تو سبھی لوگ کھانا کھانے کے آداب سے آشنا ہیں، لیکن تھوڑی سی بات ہم اس پہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے حصے کی روٹی اور سالن علیحدہ کر لیں۔ سالن کو چھوٹی پلیٹ میں ڈالیں کیونکہ بڑی پلیٹ میں زیادہ کھانا بھی تھوڑا لگتا ہے۔ دوسری دفعہ لینے سے پہلے 2 سے 3 منٹ کا انتظار کریں، یا اگر بھوک بہت زیادہ ہو تو سلاد سے اپنا پیٹ بھریں۔ بار بار درمیان میں پانی نہ پیجیے۔ کھانا ختم کرتے ہی ہاتھ دھو لیں اور چہل قدمی کریں۔ اگر آپ وزن کم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے ٹارگٹس سیٹ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہر ہفتے میں کم سے کم 500 گرام یعنی آدھا کلو وزن کم ہونا چاہیے۔ بات کرتے ہیں کون سی چیزوں میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں تاکہ ہم اندازہ کر سکیں کہ ہماری روزانہ کی ضرورت کیا ہے اور ہم وہ ضرورت کن کن اشیاء سے پوری کر سکتے ہیں۔ عام طور پر خوراک میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کاربوہائیڈریٹس، جس میں آٹا، میدا۔ کاربوہائیڈریٹس کے 1 گرام میں 4 کیلوریز ہوتی ہیں۔ پروٹین، جس میں تمام قسم کے گوشت جیسے انڈے کی سفیدی، مچھلی، مٹن، بیف۔ 1 گرام پروٹین کے اندر 4 کیلوریز ہوتی ہیں۔ تیسرا حصہ لپڈ پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں گھی، آئل، چکنائی والی اشیاء۔ 1 گرام لپڈ یا فیٹ میں 9 کیلوریز ہوتی ہیں۔ ایک صحت افزا کھانے کے اندر 60% کاربوہائیڈریٹس، 20% پروٹین اور 20% فیٹ ہونا چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک انسان کو روزانہ کتنی کیلوریز لینا چاہیے۔ 1 گھنٹے میں 1 کیلوری فی کلو چاہیے ہوتی ہے، یعنی اگر وزن 60 کلو ہے تو 60 کیلوریز 1 گھنٹے میں۔ پورے دن کی کیلوریز کاؤنٹ کرنا ہو تو اس کو 24 سے ملٹیپلائی کر لیں۔ اوبیسٹی، موٹاپا، BMI، کیلوریز، بات ذرا مشکل سی لگتی ہے۔ آئیے اس کو آسان کرتے ہیں۔ اپنی خوراک کو 6 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ کیٹیگری نمبر 1، جس کے اندر وہ اشیاء جن کے اندر کوئی کیلوریز نہیں ہوتی، جیسے پانی، کیلشیم، آئرن کے سپلیمنٹس۔ اس کے بعد کیٹیگری نمبر 2، جس میں 20 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اس میں تمام تر سبزیاں اور سبزیوں کے سے بنا سوپ۔ تیسری کیٹیگری 50 کیلوریز والی، جس میں تمام طرح کے پھل سوائے آم اور بنانا کے، جن میں 100 کیلوریز کے قریب ہوتی ہیں۔ چوتھی کیٹیگری 100 کیلوریز، جس میں آٹا، میدا اور بیسن۔ پانچویں کیٹیگریز 500 کیلوریز والی، جس میں نیمکو، بسکٹس۔ 1000 کیلوریز والی کیٹیگری میں تمام طرح کی آئلی تلی ہوئی اشیاء جیسے سموسا، پکوڑے۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ 0، 20 اور 50 اور زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ اگر ضروری ہو تو 100 کیلوریز والی کیٹیگری کی اشیاء کا استعمال کریں۔ جہاں تک ممکن ہو بسکٹ، نیمکو اور سموسا، سنیکس وغیرہ بیکری پروڈکٹ سے پرہیز کریں۔ ناظرین، وزن کم کرنے کا یہ انتہائی آسان طریقہ ہے کہ جس میں نہ تو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ آپ جتنا جی کرے پانی پیجئے اور جتنا کھانے کو دل کرے، بس اپنی روٹین کو تھوڑا سا تبدیل کر لیجئے۔ آپ کا دوسرا قدم پہلے سے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ آپ 1 کلو وزن کم کر لیں گے تو دوسرا کلو کم کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ اس چارٹ کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جہاں سبزیوں کی کیلوریز ہیں وہاں یہ چھوٹی چھوٹی اشیاء جیسے ہلدی، زیرہ، دال چینی، ان کے اندر بھی کافی مقدار میں کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ ہم اپنے کھانوں کو بناتے تو سبزیاں ہیں، لیکن ان میں یہ اشیاء ڈال کر ان کی کیلوریز کوانٹٹی کو اور بڑھا دیتے ہیں، جو ہمارے وزن بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ آج کا پیغام: بھوک لگنے کے بعد پہلا لقمہ منہ میں رکھنے اور پیٹ بھرنے کے درمیان تقریباً 30 منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ اب اس 30 منٹ کے اندر یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم ہائی کیلوریز والی ڈائٹ کا استعمال کریں
یا آہستہ آہستہ چبا چبا کر لو کیلوریز والی ڈائٹ کا استعمال کریں، یوں ہم اپنے وزن کو آسانی کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔